نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقص کے قواعد پڑھ رہے ہیں جی ہم۔ ایسا کلمہ جس میں لام کلمہ کی جگہ حرف علت واو یا آ جائے اسے ناقص کہتے ہیں۔ تو آج کا قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر لام کلمہ میں حرف علت مضموم آ جائے، یعنی حرف علت کے اوپر ضمہ ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو، شرط یہ ہے جو لام کلمہ حرف علت ہے وہ مضموم ہو اور اس کا ماقبل مطلب جو اس سے پہلے ہے حرف، تو یہ ہے لام کلمہ لام کلمہ مضموم اور اس کا ماقبل یہ ماقبل ہے، تو یہ لام کلمہ ہے۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہماری پوری ہو رہی ہے، حرف علت یا مضموم ہے اور اس کے جو پہلے والا حرف ہے وہ مکسور ہے، یہ ماقبل ہے۔ اور آگے تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ اور اس کے بعد واو ہو تو اس حرف علت کی حرکت کو ماقبل کو دیں گے، اور اگر بعد میں واو نہ ہو تو اس حرف علت کی حرکت کو حذف کر دیں گے۔ تو یہاں پہ چونکہ یا کے بعد واو نہیں ہے تو ہم نے اس حرکت کو، یہ جو ضمہ تھی، اس کو حذف کر دیا۔ حرکت کس کی حذف کرنی ہے؟ اس حرف علت کی حرکت کو حذف کرنا ہے۔ تو یہ لفظ بن جائے گا یرمی۔ اور پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ اگر اس کے بعد واو ہو تو یہ کنڈیشن ہے وہ جو واو ہے، کیا اس میں لام کلمہ مضموم، اس کے ماقبل کسرہ اور اس کے بعد واو موجود۔ ٹھیک ہے جی۔ واو کا موجود ہونا اور واو کا موجود نہ ہونا، یہ اس قاعدے کے آگے 2 برانچیں بنا رہا ہے۔ اگر واو موجود نہ ہو تو اس کی حرکت کو حذف کیا جائے گا، اگر اس کے بعد واو موجود ہو تو اس یا کی حرکت کو اس سے ماقبل میم کو دیں گے، تو وہ میم کے اوپر پیش ہم نے ٹرانسفر کی۔ تو جب اس یا اور واو، یا سے حرکت لے کے میم کو دے دی تو یا اور واو دونوں ساکن ہو گئے، تو ہم نے اس کو یا کو گرا دیا۔ دوسری مثال کیا ہے؟ خشیہ، خشیہ، خشیو، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، تو حرف علت مضموم، ماقبل مکسور، بعد میں واو موجود، تو کیا کریں گے؟ اس حرف علت کی حرکت کو قاعدے کے تحت ماقبل کو دیں گے۔ یہ حرف علت ہے وہ یا، اس کی حرکت ہم نے ماقبل کو دی تو شین کے اوپر ضمہ آ گیا۔ پھر اس یا اور واو میں سے اجتماع ساکنین کی وجہ سے کوئی نیو لرنر اسٹوڈنٹ یہ بھی کویسچن کر سکتا ہے کہ یا سے جب واو ضمہ شفٹ ہو کر ادھر چلا گیا تو یا اور واو میں سے واو کو کیوں نہیں ڈراپ کر دیا؟ دونوں تو حرف علت ہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ واو یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس واو کو ضمیر کہتے ہیں اور ضمائر مبنی ہوتے ہیں، اور یہ واو نہیں گرے گی، یہ واو نہیں گرے گی، یہ جو حرف علت ہے مادے کا جو حصہ ہے وہ گر جائے گا۔ کچھ کتب میں اس میں بھی ایسے بھی یاد کیا ہوا ہے کہ مادے کی واو کو ڈراپ کر دیں گے، لیکن جامعیت اس میں ہے کہ واو کو ضمیر ہونے کے ناطے یہاں سے نہیں گرایا جائے گا۔ یہاں پہ کیا ہے جی؟ یرمونا، یرمیونا سے یرمونا بن گیا، خشیو سے خشو بن گیا۔ تو یہ ہے آج کا یہ قاعدہ نمبر 3۔ انشاءاللہ نیکسٹ قواعد لے کر ہم اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔